طارق پیا مرشد پیا طارق پیا مرشد پیا وعلیکم حکیم صاحب. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا کچھ دن پہلے میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی مراقبے کے حوالے سے، تو اس کے متعلق میرے چند سوالات ہیں، اگر آپ جواب عنایت فرمائیں. جی جی آپ بولیے. اچھا پہلا سوال تو یہ ہے کہ مراقبت کو تو انگلش میں میڈیٹیشن کہتے ہیں، ایک اور چیز آتی ہے ہپنوٹائز اور مسمیرزم اور یہ سب کی، کیا مراقبے ہی کی اقسام؟ یہ مراقبے ذہن کو کنٹرول کر لینا جی. اور آنکھوں میں اتنی طاقت لے آنا کہ وہ دوسری چیز کو تو صرف آنکھوں سے دیکھنے کی قوت سے وہ شیشہ توڑ دے یا کسی بھی چیز کو اٹھا لے، کیا مراقبے سے بھی یہ ممکن ہے؟ بے شک مراقبہ ہی بنیاد ہے، ہپنوٹائزم کی بھی اور مسمیرزم کی بھی اور ٹیلی پیتھی کی بھی. صحیح ہے نا بس میں. اچھا یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ انسان سب کچھ کرتا ہے اپنی قوت ارادی سے، یعنی کہ اپنی سوچ سے. بڑے بوڑھے فرماتے ہیں کہ آپ ایک مشق کریں پلک چھپکنے کی کہ آپ کی پلک نہ چھپکے. ٹھیک ہے، آپ جب یہ مشق کرنے شروع کریں گے نا، تو جیسے آپ نے پلک نہیں چھپکی، آپ 30 سیکنڈ تک آپ نے بغیر پلک چھپ کے آنکھیں رکھیں، اس کے بعد پھر آپ نے مشق کی ٹائم بڑھایا، آپ 60 سیکنڈ تک چلے گئے، آپ 1 منٹ تک چلے گئے، آپ کی پلک نہیں چھپکی، پھر آپ 2 منٹ تک چلے گئے، آپ کی پلک نہیں چھپکی، پھر آپ 3 منٹ تک چلے گئے، آپ کی پلک نہیں چھپکی. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس ترتیب سے تو آپ کو شیاطین جنات سب نظر آنے لگتے ہیں، یعنی کہ جو وہ روحانی قوت ہے، جب وہ دنیا ہے نا جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، وہ ہم پہ ظاہر ہونے شروع ہو جاتی ہے. یعنی کہ آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، آپ نے صرف یہ مشق کرنا ہے. یعنی کہ اگر آپ 10 منٹ تک اس چلے جاتے ہیں نا، تو آپ کو یہ چیزیں محسوسات ہونے لگتی ہیں کہ آپ کے ارد گرد کوئی ہے، کہ آپ کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے، کہ آپ کے پاس سے کوئی گزرا ہے، کہ آپ کے پاس سے کوئی گزر رہا ہے، یا آپ کو آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. اچھا وہ آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں جو ہمارے اپنے اندر کی ہوتی ہیں، جو باہر کی ہوتی ہیں. ایک آواز تو وہ ہے جو میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، یہ نہیں. ابھی اس کمرے کے اندر ہم 3 بندے موجود ہیں، اب ہم 3 بندے بولیں گے تو ہمیں آوازیں ہم 3 بندوں کی ہی ہوں گی، کسی چوتھے بندے کی آواز نہیں ہوگی. لیکن جب انسان وہ مشق کرتا ہے نا، تو انسان کو ان چوتھی آوازیں آنے شروع ہو جاتی ہیں جو باہر سے آنے لگتی ہیں. یعنی کہ انسان کا جو نروس سسٹم ہوتا ہے نا، یعنی کہ ہمارے اندر کی جو پاورز ہوتی ہے، نروس سسٹم ہوتا ہے جو ہمارے پورے دماغ اور ہماری باڈی کو چلا رہا ہوتا ہے، وہ ان چیز کو کیپچر کرتا ہے، اپنے اندر جبس کرتا ہے، اور وہ جبس کر کے جو نا ہمارے دماغ کو پیغام دے رہا ہوتا ہے. جب ہماری پلک نہیں جھپکتی نا، تو اس سے ہمارا دماغ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. یعنی کہ ابھی فی الحال ہمارا دماغ اگر تقریباً 1% کام کر رہا ہے، اگر ہم بغیر پلک جھپ کے اس پہ ریاضت کریں نا اگر، تو دماغ ہمارا 2% پہ چلا جاتا ہے. اب جیسے جیسے دماغ کی کیپیسٹی بڑھتی چلی جاتی ہے نا، اسی ترتیب سے انسان کے اوپر اسرار کھلنے لگتے ہیں. ابھی میں آپ کو صرف مشق کا طریقہ بتا رہا ہوں، آپ کو صرف مشق کا طریقہ بتا رہا ہوں. اس میں جو نا صرف پڑھنا نہیں ہے، آپ نے کوئی سورت نہیں پڑھنی، کوئی عمل نہیں پڑھنا، آپ نے صرف مشق کرنا ہے. اچھا اس کا بہترین ترتیب میں نے ابھی کچھ عرصے پہلے ایک ویڈیو ڈالی تھی، اس کے اندر ایک میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ ڈاٹ لگا دیں. اس ڈاٹ کی اہمیت آپ کو پتہ کب چلے گی؟ کہ جب آپ کو 1 سال گزر جائے گا یہ مشق کرتے ہوئے، یہ مراقبہ گزر جائے گا، یعنی کہ آپ مجھے ساری زندگی دعائیں دیں گے صرف. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ مجھے یہ بتائیں جو یوگی ہوتے ہیں وہ کیا کوئی چلہ کرتے ہیں؟ وہ کوئی پڑھائیاں کرتے ہیں؟ ہندو ہوتے ہیں وہ جب گیان کرتے ہیں تو کیا وہ پڑھائیاں کرتے ہیں؟ جب وہ دھیان کرتے ہیں تو کیا وہ کوئی عملیات کرتے ہیں؟ نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہندو مذہب کے اندر دھیان پہ جتنا فوکس کیا گیا ہے نا، دھیان کے بارے میں جتنا گیان دیا گیا ہے، کسی اور چیز پہ نہیں دیا گیا. یعنی کہ ہندوؤں کے اندر یہاں تک اس حد تک ہے کہ یوگی جو ہوتے ہیں نا، جو جوگی ہوتے ہیں وہ پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں، جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بیٹھ جاتے ہیں
اچھا وہاں پہ انہوں نے کوئی چلا نہیں کرنا ہوتا, وہ صرف دھیان دیتے ہیں. کس چیز کے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ دھیان دیتے ہیں اپنے اندر پہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے اپنے اندر جو نا 18,000 عالمین ہیں. آپ نے 18,000 عالم کے بارے میں پڑھا ہے؟ 18,000 عالم کے بارے میں پڑھا ہے آپ نے؟ سنا ہے کہ 18,000 عالم ہیں, یعنی کہ ہم ابھی ایک عالم میں موجود ہیں, یعنی کہ ایک دنیا میں موجود ہیں ہم. ایسے کتنے عالم ہیں؟ 18,000. وہ کہاں پر ہیں؟ کیا باہر ہیں کیا کہیں؟ کہکشاں سے باہر ہیں کیا؟ وہ ہمارے اپنے اندر موجود ہیں. انسان اس کا مشاہدہ کرتا ہے. مراقبے کے اندر انسان ان 18,000 عالموں کا مشاہدہ کرتا ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے. ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے, وہ ان کا مشاہدہ کرتا ہے. اب ہندو جو جوگی ہوتے ہیں نا, وہ صرف کیا کرتے ہیں, اپنی نشست لگاتے ہیں پدا ماسم بیٹھ لگا کے. اچھا پدا ماسم کہتے ہیں ایک بیٹھنے کی نشست اس طریقے کو کہ جس میں ایک ٹانگ اپنی ران پہ رکھتے ہیں, دوسری ٹانگ اس ران پہ رکھتے ہیں. وہ بیٹھ کے مشاہدہ کرتے ہیں اپنی کمر کو بالکل اسٹریٹ رکھ کر, یعنی کہ کمر کے اندر کوئی تناؤ واقع نہ ہو, یعنی کہ کمر نہ جھکی ہو, گردن سیدھی ہو, گردن بھی نہ جھکی ہو, نہ زیادہ کھڑی ہو. آئی بات سمجھ میں؟ میں ان کا بھی طریقہ کار بتا رہا ہوں جو ہندو ہیں. ابھی ہم مسلمانوں کی بات نہیں کر رہے, ابھی ہم مسلمانوں کی ریاضت کی بات نہیں کر رہے, مسلمانوں کی عملیات کی بات نہیں کر رہے, کسی چیلے کی بات نہیں کر رہے. ابھی ہم جنرل بات کر رہے ہیں کہ اس مشق کے ذریعے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. اچھا جب وہ ہندو ہوتے ہیں نا, تو وہ جو جوگی ہوتے ہیں وہ صرف یہ ایکسرسائز کرتے ہیں, آئی بات سمجھ میں, اور اپنا مشاہدہ کرتے ہیں. مشاہدہ کس چیز کا کرتے ہیں؟ وہ تمام خیالات کو, تمام وسوسوں کو, تمام دنیاوی آوازوں کو بالکل اپنے اندر سے ختم کر دیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ بیٹھتے ہیں نا, جب وہ اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ان کو اپنے اندر کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہیں. ہمارے ایک گرو ہے, ان کا دادا گرو استاد تھے ہمارے, ان کا نام تھا گرو سیتا رام. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک دفعہ میرے استاد کو, میرے والد محترم کو بتایا تھا, ہمارے پیر و مرشد کے میاں حضور کو. میاں حضور کو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک مشق کراتا ہوں, آپ سے میری اس بات پہ عمل کرنا اور پھر آپ اپنے اندر دیکھنا کہ کیا تبدیلی محسوس کرتے ہو. انہوں نے کہا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ آپ اپنی آنکھ کو ایسے بند کریں, اپنے کان کو بند کریں. کان یہ دیکھیں, انگوٹھے سے آپ نے کان بند کیے, پھر آپ نے اسے آنکھ بند کی, پھر آپ نے اسے ناک بند کی, پھر آپ نے اسے منہ بند کیا. ایسے آپ نے اپنا سب کچھ بند کر لیا, یعنی کہ جو آپ کے حواس خمسہ ہے نا, وہ آپ نے بند کر دیا. یعنی کہ آنکھ بند, ناک بند, کان بند, منہ بند, نام نرنجن لے. یہ ہندوؤں کا ایک بڑا مشہور قول ہے یہ کہ آنکھ بند, ناک بند, کان بند, منہ بند, نام نرنجن لے. اچھا نرنجن کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا نام لے, یعنی کہ وہ لوگ اپنے بھگوان کو کہتے ہیں کہ نام نرنجن لے, یعنی کہ سب کچھ بند کرنے کے بعد جو نا اپنے رب کا نام لے جس نے تجھے پیدا کیا ہے. اندر کے پٹ جب کھلیں جب باہر کے پٹ دے, یعنی کہ اندر کی آواز تجھے اس وقت سنائی دے گی کہ جب تو باہر کی آوازوں کو بند کر دے گا. یعنی کہ باہر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ ہمارے اپنے اندر موجود ہے. قبر میں واجد پوچھے تم سے رہبر کا, پوچھے تم سے رہبر کا, بے خوف و خطر کہنا شعار آپ ہی تو